الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات و خواتین، رمضان المبارک کے یہ آخری 10 دن اور 10 راتیں بڑی مقدس ہیں، بڑی مبارک ہیں۔ اس کا ذکر کل کی مجلس میں ہم نے سنا، اور یہ دن اور راتیں وہ ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جبریل امین کے ساتھ تشریف لاتے ہیں حتی مطلع الفجر، اور فجر تک یہ رات کا وقت باقی رہتا ہے جو لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے۔ ان راتوں کو پانے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر مسلمان کو یہ توفیق دے کہ یہ راتیں ان راتوں کی نعمت سے وہ بہرہور ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی یہ راتیں خاص کر لیلۃ القدر، جس کے بارے میں کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے جس کی حفاظت کی ضمانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو اتارا ہے، قرآن کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں۔ تو الغرض یہ رات بڑی مقدس ہے، بڑی مبارک راتیں اور دن ہیں۔ ان میں ہم کچھ باتیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کے تعلق سے سن رہے ہیں۔ کچھ باتیں کل گزشتہ درسوں میں ہمارے ساتھ تھیں، اور انشاءاللہ اس کو ہم مکمل کریں گے جو باتیں ہمارے ساتھ ہیں، تاکہ پوری طرح ہم اس موضوع سے آگاہ ہو جائیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا چیز ہے۔ آج کی اس درس میں میرے ساتھ کچھ باتیں اس موضوع کے تعلق سے ہیں کہ اولاد ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اولاد ماں باپ کے ساتھ کتنا بھلا کریں، لیکن ماں باپ کا پورا حق ان سے ادا نہیں ہو سکتا۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، لا یجزی ولد والدا الا ان یجدہ مملوکا فیشتریہ فیعتقہ، رواہ ابو داؤد، ابو داؤد کی بھی روایت ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ کہا کہ کوئی اولاد اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ غور سے سنیں وہ لوگ، وہ اولادیں جو اپنے ماں باپ پر احسان جتاتے ہیں، بولتے ہیں ہم نے آپ کے لیے کیا کیا نہیں کیا، آپ کو کیسی کیسی راحتیں دی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اولاد اپنے ماں باپ کا پورا حق ادا کرے، الا ان یجدہ مملوکا، لیکن ایسا ہوا کہ باپ کہیں قیدی بن گیا، ماں کہیں قید ہو گئی، پھر اس قید سے ان کو خرید کر آزاد کر دیا گیا، لیکن بیٹے جیسے ہی خریدتے ہیں خود بخود ماں باپ آزاد ہو جاتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ اولاد کہے کہ میں نے آپ کو آزاد کر دیا، تو ہو سکتا ہے تب جا کر ماں باپ کا حق ادا ہو، جیسے اس حدیث میں کہا گیا۔ تو یہ حدیث اولاد کے لیے اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ اولاد بھلے اپنے ماں باپ کے لیے کتنا ہی احسان کیوں نہ کریں، کتنا اپنے ماں باپ کے لیے بھلائی نہ کریں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، لیکن ان کا حق کبھی ادا نہیں ہو سکتا، جیسے اس حدیث میں بتایا گیا۔ سعید بن ابی بردہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ ان کے ابا
ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے، تو اس طواف میں ایک آدمی تھا جو اپنی ماں کو پیٹھ پر بٹھایا ہوا تھا، پیٹھ پر بٹھایا ہوا تھا، اور پیٹھ پر بٹھا کر اپنی ماں کا طواف کر رہا تھا، اور ساتھ ساتھ اس کے زبان پر یہ شعر بھی تھا، وہ شعر بھی گنگنا رہا تھا، کہہ رہا تھا: انی لہا بعیرها المذلل، انی لہا بعیرها المذلل، ان اذعرت رکابها لم اذعر۔ وہ آدمی اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا، اور ساتھ ساتھ خوش طبعی سے، اپنے خوشی سے یہ شعر بھی عربی میں پڑھ رہا تھا کہ میں اپنی ماں کے لیے اونٹ کی طرح ہوں، ایسا اونٹ جو سدھایا ہوا اونٹ ہو۔ اور یہ آدمی یمن کا آدمی تھا۔ طواف کرتے کرتے اس کا سامنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، تو اس نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا: ہل ترانی جزیتھا، کیا آپ سمجھتے ہیں، کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ میں نے اپنی ماں کو پیٹھ پر بٹھا کر طواف کروایا ہے، تو کیا میرے اس ماں کی خدمت سے میری ماں کا حق ادا ہو گیا؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، کیا کہا؟ لا ولا بزفرۃ واحدہ، ولا بزفرۃ واحدہ، ہرگز نہیں۔ تمہاری ماں نے زچگی کے وقت جو چیخیں، جو تکلیف کا احساس ہوا ہے، اس کی ایک چیخ کا تم نے حق ادا نہیں کیا۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ ماں باپ کا حق اولاد کبھی ادا نہیں کر سکتے۔ اولاد کبھی اس خام خیالی میں نہ رہیں، کبھی اس گمان میں نہ رہیں کہ ہم ماں باپ کا حق ادا کر رہے ہیں۔ پھر ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس آدمی کا جواب دے کر مقام ابراہیم کے پاس آئے، طواف کر رہے تھے، اور وہاں آ کر 2 رکعت نماز انہوں نے پڑھی، اور کہا: ان کل رکعتان تکفران ما امامہما، بے شک یہ 2 رکعت گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ حدیث اس بات کو بتاتی ہے کہ ماں باپ کو اولاد خوشی دے، ہر لمحہ اس بات کا خیال کرے کہ ان کی طرف سے ماں باپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور خوشی دینے کی جتنے امکانات ہیں، مباح ہیں، آپ اسے خوشی دیں۔ ماں باپ جن مباح طریقوں سے خوش ہونا چاہتے ہیں ان کو خوشی دیں۔ کبھی باپ کہے کہ میں ذرا باہر، یعنی کھلی جگہ میں بیٹھنا چاہتا ہوں، آپ بٹھائیں۔ کہیں میں بالکنی میں بیٹھنا چاہتا ہوں، بٹھائیں، ضعیف ہے، کمزور ہیں۔ کہیں میں اپنے دوستوں کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، ان سے ملنا چاہتا ہوں، ان کو گھر بلائیں، باپ کی خواہش ہے، مباح خواہش ہے۔ جس عمل سے کہ ماں باپ کو سکون پہنچ سکتا ہے اسے سکون دیں۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ اولاد بھلے کتنا کوشش کرے لیکن ماں باپ کا پورا حق ہرگز ادا نہیں کر سکتی۔ اسی طرح ایک اور قصہ ہے جو ابن ابی دنیا نے مکارم الاخلاق میں بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں: جاء رجل الى عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، ایک آدمی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، انہوں نے آ کر کہا: امی عجوزہ، میری امی بہت بوڑھی ہیں، میری امی بہت بوڑھی ہیں، اور میں میری ماں کو پیٹھ پر بٹھاتا ہوں، اور سارے کام میری ماں کے میں بجا لاتا ہوں، جو کچھ بھی کام کرنے ہیں، یعنی صفائی کے، ان کو نہلانے کے، بٹھانے کے، لٹانے کے، سارے کام میں کرتا ہوں۔ او ادیت شکرہا، کیا میں نے میری ماں کا حق ادا کر دیا؟ کیا میں نے میری ماں کا حق ادا کر دیا؟
یہ سوال اس آدمی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا. حضرت عمر بن خطاب سے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسی بات بتلائی جو آج کے ان تمام اولاد کے لیے عبرت کا سبق ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات میں نہیں کہتا کہ ہر اولاد اپنے ماں باپ کے حق میں ایسا سوچتی ہو، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات بتائی وہ کچھ ایسے اولاد کی نفس کی حرکت ہے. بالکل وہ بات ہے جو بعض اولادیں سوچتے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بتایا؟ کہا کہ بھلے تم اپنی ماں کی کتنی خدمت کرتے ہو، لٹاتے ہو، بٹھاتے ہو، کھلاتے ہو اور ان کی صفائی کرتے ہو، سارے کام کرتے ہو، لیکن تم اپنی ماں کا شکر ہرگز ادا نہیں کر سکتے. یعنی بالکل تم اس کے برابر نہیں ہو کہ بچپن میں تمہاری ماں نے تمہارے ساتھ جیسے کیا ویسے برابر نہیں ہو سکتا. تو اس آدمی نے کہا کہ کیوں نہیں؟ جو میری ماں نے میرے ساتھ کیا بچپن میں وہ سارے کام تو میں کر رہا ہوں. جو کام میری ماں نے کیا میں کر رہا ہوں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا إِنَّكَ تَفْعَلْ ذَلِكَ بِهَا وَأَنْتَ تَدْعُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَن يُمِيتَهَا. اے آدمی، تیری بوڑھی ماں یا باپ کی خدمت کے ساتھ ساتھ تو یہ امید لگائے رکھا ہے کہ کب اس سے جان چھوٹے گی. آج نہیں تو کل، 1 مہینے کے بعد، 1 سال کے بعد، 5 سال کے بعد یہ بوڑھے ماں باپ مر جائیں گے، میری جان چھوٹے گی، میں فارغ ہو جاؤں گا. ایسا بھی سوچنے والے ہیں. وہی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وَكَانَتْ تَفْعَلْ، اور تمہاری ماں جو تمہاری خدمت بچپن میں کر رہی تھی، اس امید کے ساتھ، اللہ سے اس دعا کے ساتھ کر رہی تھی ان یطیل عمرک، اللہ تمہاری عمر میں برکت دے، تم بڑے ہو، شادی کرو، پھر تمہیں پوترے ملیں، تمہاری اولاد ہو، نسل چلے. تمہاری ماں کی تمہارے تعلق سے یہ امید تھی، اور تمہاری امید بوڑھے ماں باپ کے ساتھ یہ ہے کہ کچھ دیر ہی سہی، کچھ سالوں بعد ہی سہی ہماری جان چھوٹے گی، اس خدمت سے ہم بچ جائیں گے. ایسا بھی سوچنے والے ہیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی بات کہی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہاری یہ آج کی یہ خدمت تمہارے اس ماں باپ کی خدمت کے برابر ہو. ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا. تو دونوں خدمت میں فرق بتایا گیا کہ اولاد کی خدمت ماں باپ کے لیے، ماں باپ کی خدمت اولاد کے لیے، اس میں بڑا فرق ہے. ماں باپ ہمیشہ اولاد کے لیے چاہتے ہیں کہ اولاد بڑی ہو، ان کی عمر میں برکت ہو، ان کے بال بچے ہوں، ان کی مال دولت میں برکت ہو. ماں باپ کی ہمیشہ یہی بات ہوتی ہے، اور اسی لیے وہ کوشش بھی کرتے ہیں اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے اولاد کے لیے بھرپور کوشش کرتے ہیں. ان کے لیے وہ دعائیں بھی دیتے ہیں کہ ان کی دعائیں ان کے حق میں قبول ہوں. ہشام بن عروہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، یہ قرآن مجید کی جو آیت ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، سورۃ الاسراء آیت نمبر 24. یہ سورۃ الاسراء آیت نمبر 24 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا، یعنی اپنے ماں باپ کے ساتھ عاجزی کے ساتھ پیش آؤ، اور تواضع کے ساتھ اپنے بازوؤں کو نرم رکھو، پست رکھو، اور دعا کرتے رہو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اے اللہ، اے میرے رب، ان پر ویسے ہی رحم فرما جیسا کہ انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی، کما ربیانی صغیرا. تو اس آیت میں یہ بات بتاتے ہیں
کہ اہل علم نے اس بات کی تفسیر کی ہے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ماں باپ کے سامنے تواضع اور انکساری کا مطلب یہ ہے کہ جو جو باتیں ہوتی ہیں کہ جس سے ماں باپ کے سامنے تواضع اور انکساری کا اظہار ہو، آپ اسے اپنائیں۔ قرآن نے صرف ایک بات کا ذکر کیا، باقی ساری باتیں، اب ماں باپ کے سامنے بات کرنے کا انداز ہے، ماں باپ کے سامنے اٹھنے بیٹھنے کا انداز ہے، چلنے کا انداز ہے، کسی چیز کے لینے دینے کا انداز ہے، ساروں میں تواضع ہو، انکساری ہو۔ یہی اس آیت کا مطلب ہے کہ جتنے کاموں میں ہو سکتا ہے آپ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اس سلسلے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے الادب المفرد میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بات بتائی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مروان کی طرف سے نیابتاً مدینے میں ذوالحلیفہ ایک جگہ تھی، سارے جانتے ہیں ذوالحلیفہ، جہاں سے عمرے کے لیے حرام باندھ کر لوگ آتے ہیں، بیر علی آج کے زمانے میں کہتے ہیں، ابیار علی۔ تو وہاں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رہتے تھے، اور ان کی ماں ایک دوسرے گھر میں وہیں بازو میں رہتی تھی۔ تو اس سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ اولاد اور ماں دونوں الگ الگ بھی رہ سکتے ہیں حالات کے حساب سے۔ ماں کو اگر وہ تمام سہولتیں ہیں اور اگر بیٹے کا گھر بہت ہی تنگ ہے تو ماں بازو گھر میں بھی رہ سکتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ سلوک دیکھیے، کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی اپنے گھر سے باہر نکلنا چاہتے تو وہ سیدھے اپنی امی کے گھر آتے، دروازے پر کھڑے ہوتے اور اپنی ماں کو سلام کرتے، کہتے السلام علیک یا امتا ورحمت اللہ وبرکاتہ، یعنی پورا سلام اپنی ماں کو کرتے، اے امی آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، السلام علیکی یا امتی یا امتا ورحمت اللہ وبرکاتہ، پورا سلام کرتے۔ اور ماں بھی ایسی تھی، بیٹے کو پورا سلام کا جواب دیتی، ماں بھی سلام کا جواب دیتی، والسلام علیک یا بنی ورحمت اللہ وبرکاتہ، ماں بیٹے کو پورا سلام کا جواب دیتی اور کہتی رحمک اللہ، یا اللہ، اللہ تیرے اوپر رحم کرے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام کے بعد اپنی ماں سے کہتے امی اللہ تمہارے اوپر ویسے رحم کرے جیسے بچپن میں آپ نے میرے اوپر رحم کیا تھا۔ پھر ماں اس کا جواب دیتی رحمک اللہ کما بررتنی کبیرا، اللہ تیرے اوپر رحم کرے جیسے تو نے بڑھاپے میں میرے ساتھ حسن سلوک کیا۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے ادب المفرد میں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل گھر سے نکلتے وقت پھر گھر میں داخل ہوتے وقت اپنی ماں کے لیے ہی دعا دیتے، السلام علیک یا امتا، اے امی اللہ کی رحمت اور برکت آپ پر ہو، اور اس احسان کو یاد رکھتے جو بچپن میں ان کی ماں نے ان کے ساتھ احسان کیا۔ میں جتنے لوگ میرے ساتھ ہیں سب سے اس بات کی گزارش کروں گا، ہم جب تک ماں باپ کے اس بچپن کے احسان کو یاد نہیں رکھیں گے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ بچپن کے احسان کو یاد رکھیں، کتنی تکلیفیں ماں باپ نے اٹھائیں، کتنی مشقتیں اٹھائیں، تب جا کر آپ یہ نوجوان مرد یا عورت کی شکل اختیار کر گئے اور آپ کی تربیتیں ہوئیں، آپ کی صحت بنی، اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو سبب بنایا۔ اسی طرح آگے چل کر وہ کہتے ہیں یہ دعا گھر میں داخل ہوتے وقت بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہی دعا ہوتی تھی، یعنی گھر سے نکلتے وقت، گھر سے پھر دوبارہ گھر میں داخل ہوتے وقت بالکل یہی دعا وہ کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل تھا۔ محمد بن سیرین کہتے ہیں کننا عند ابی ہریرہ لیلا، ایک دن ایسا ہوا کہ ہم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رات کے وقت میں تھے،
فقال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہم اغفر لأبی ہریرہ، یا اللہ ابو ہریرہ کو بخش دے، ولی امہ، اور اس کی ماں کو بھی بخش دے، وَلِمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهَا، اور ان دونوں کے لیے جو بخشش چاہے ان کو بھی بخش دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا تو محمد بن سیرین نے کہا، نحن نستغفر لها حتى ندخل في دعوة ابی ہریرہ، ہم ابو ہریرہ کے لیے استغفار چاہتے ہیں یہاں تک کہ ہم ابو ہریرہ کی اس دعا میں داخل ہو جائیں، ابو ہریرہ کی اس بخشش میں داخل ہو جائیں۔ تو ابو ہریرہ اور ان کی ماں کے لیے بخشش کی دعا کی گئی۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ پہلے جتنے لوگ گزر چکے ہیں ان کے تعلق سے اپنا دل صاف رکھیں، آپ کے دل میں کسی کے لیے کوئی کینہ، کپٹ، بغض ہرگز نہ ہو، یعنی بالکل صاف دل آپ لے کر آئیں، کسی کے دل میں آپ کے لیے کوئی کینہ کپٹ نہ ہو۔ اسی لیے کہتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بات آئی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی تڑپ تھی، بڑی خواہش تھی کہ ماں مسلمان ہو جائیں، ماں مشرکہ تھی، اور بار بار ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کے سامنے اسلام پیش کرتے تھے، کہتے تھے کہ امی مسلمان ہو جاؤ۔ اسلام پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ماں کے سامنے اسلام کے عقائد، عبادات، اخلاق، بہت ساری باتیں اپنی ماں کے سامنے پیش کرتے، لیکن ماں جیسے کہتی ہیں کہ وہ راضی نہیں ہوتی تھی، اور بہت سخت الفاظ میں کہتی کہ اسلام ایسا ہے، رسول ایسے ہیں، بڑی بڑی باتیں کھری کھوٹی سناتی۔ تو یہ بات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کو بڑی غم کا، یعنی غمگین ہو جاتے، اور بڑا دکھ ہوتا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ میں میری امی کو دعوت پیش کر رہا ہوں، اسلام کے بارے میں سمجھا رہا ہوں، لیکن میری ماں مسلمان ہونے کو تیار نہیں۔ ایک دن ایسے ہی ہوا، انہوں نے ماں کے سامنے دعویٰ کیا، ماں کو اسلام کے بارے میں بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتائی، آپ کے اخلاق بتائے، اور ساری باتیں بتائیں۔ تو ماں نے بڑے سخت الفاظ میں کہا، تو بتاتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، جیسے وہ کہتے ہیں، وَأَنَا أَبْكِي فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَا أَبْكِي، میں روتے روتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور میں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی ماں کو دعویٰ کیا کہ میری ماں مسلمان ہو جائے، لیکن میری ماں نے ایسی ایسی باتیں کہیں کہ میری حالت یہ ہوگی کہ میں روتے ہوئے آپ کے پاس آیا ہوں، اور کہا، فَدْعُ اللَّهَ، آپ اللہ سے دعا کیجئے، ان یہدی ام ابی ہریرہ، ابو ہریرہ کی ماں کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے دے۔ دعا کی گزارش کس سے ہو رہی ہے؟ ابو ہریرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کر رہے ہیں، اے اللہ کے رسول، آپ میری ماں کے لیے دعا کیجئے کہ میری ماں مسلمان ہو جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے لیے دعا کرتے تو اللہ ضرور دعا قبول فرماتے تھے۔ وہ عورت جو عورت آپ کے پاس آئی کہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، فٹس آتے ہیں، اور میرے جسم سے کپڑے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، آپ دعا کریں کہ مجھے شفا دے دے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے خاتون، اگر تم اس بیماری پر صبر کرو تو تمہارے لیے جنت ہے، اگر کہو نہیں دعا ہی کروں تو میں دعا کر دوں۔ تو اس عورت نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس اتنی سی دعا فرما دیں کہ اس وقت میرے جسم پر میرے کپڑے باقی رہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور کہا میں صبر کرتی ہوں، اور صحابہ بعد میں بتاتے تھے کہ دیکھو یہ جنتی عورت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواہش پر دعا کی، کیا کہا؟ اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے۔ دو ہی باتیں، دو ہی باتیں۔ میں سارے لوگوں سے کہتا ہوں، دعا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ گھنٹوں گھنٹوں دعا کریں۔ دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو باتیں آپ بولیں لیکن اخلاص سے بولیں۔ لا يقبل اللہ دعا من قلب لاہن، اللہ تبارک و تعالی غافل دلوں کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ یہ اللہ کے نبی ہیں، دو ہی بات زبان سے نکلے ہیں، یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ اور اللہ کے نبی وہ بھی تھے نوح علیہ السلام، انہوں نے کہا یا اللہ انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر، یا اللہ میں مغلوب ہوں میری مدد فرما۔ ان دو باتوں پر اللہ نے ساری دنیا کو طوفان سے بھر دیا، سیلاب سے بھر دیا۔ تو دعا بھلے مختصر کیوں نہ ہو، لیکن جب دل سے نکلتی ہے، اخلاص سے نکلتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اور وہ دعا جو دعا کرنے والا حلال رزق کھا کر دعا کرتا ہے، پہنے ہوئے کپڑے حلال کے ہیں، زبان جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ حلال کا ہے، اور قبل رخ بیٹھا ہے، اور کسی کی رشتہ داری اس نے نہیں توڑی ہے، اور اللہ کے بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ جیسے کہا، جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے یہ دعا نکلی، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فخرجت مستبشرا بدعوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہتے ہیں کہ میں یقین تھا کہ اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں، دعا ضرور قبول ہوگی، اور میں بھاگا بھاگا اپنے گھر کی طرف آیا کہ میری ماں مسلمان ہو گئی ہوگی، اس لیے کہ نبی نے دعا کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے۔ اللہ اپنے نبی کی دعا کو رد نہیں کرتے ہیں۔ دوڑے دوڑے اپنے ماں کے گھر آئے، دیکھا کہ دروازہ بند ہے، دروازہ بند ہے، اور وہاں ٹھہرے رہے، اور دیکھا کہ پانی کے زمین پر گرنے کی آواز آ رہی ہے۔ جیسے ہی اندر سے ماں نے بیٹے ابو ہریرہ کے آہٹ کی آواز سنی، پاؤں کی آہٹ سنی، تو کہا ابو ہریرہ وہیں ٹھہرے رہو، مکانک یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ تم جہاں ہو وہیں ٹھہرے رہو۔ وسمعت قضقضۃ الماء، اور میں نے پانی کے زمین پر گرنے کی آواز سنی، پھر میں نے دیکھا کہ ماں نے غسل کر کے اپنے کپڑے پہن کے اور اپنی اوڑھنی اوڑھ کے بالکل باہر آئی، اور جب دروازہ کھلا تو ماں نے کہا یا ابا ہریرہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ایک طرف ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دل کی تڑپ ہے، دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعا ہے۔ آج بھی اس ملک میں ہم تڑپتے ہیں کہ یہ کافر، ظالم، فاسق قوم پورے ایسے نہیں ہیں، لیکن جو لوگ مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں، ان کے املاک عزتوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کے لیے ہم ہدایت کی دعا کرتے ہیں، ورنہ عام لوگوں کے لیے اسلام منع نہیں کرتا کہ ہم ان سے اچھا برتاؤ کریں۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، ہم ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کریں، اور انہیں پورے تڑپ کے ساتھ، جد و جہد کے ساتھ
اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ اس قوم کو ہدایت دے دے، ہدایت دے دے۔ اور یہ کوئی بعید نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ماں نے جیسے ہی کلمہ پڑھا فرجعت الی رسول اللہ، پھر میں دوبارہ دوڑتا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فَأَتَيْتُهُ وَأَنَا أَبْكِي مِنَ الْفَرْحِ، اب جب میں آیا اب بھی رو رہا تھا، پہلے جب آیا تب بھی رو رہا تھا، پہلے جو رو رہا تھا دل کے غم کی وجہ سے رو رہا تھا، اب جو رو رہا تھا خوشی سے رو رہا تھا، یہ خوشی کے آنسو تھے۔ ابو ہریرہ کی ماں کے اسلام لانے کی وجہ سے یہ خوشی کے آنسو تھے۔ وہ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ ابشر، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول خوش ہو جائیے، خوش ہو جائیے، قد استجاب اللہ دعوتک، قد استجاب اللہ دعوتک، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی ہے۔ وَہَدَا ام ابی ہریرہ، ابو ہریرہ کی ماں کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے، ابو ہریرہ کی ماں کو اللہ نے ہدایت دے دی۔ اور دیکھیے جب دیکھا کہ نبی کی دعا قبول ہو رہی ہے تو اور دل میں جذبہ بڑھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دعا کی، اور جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی سنا کہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت مل گئی، تو میرے نبی کے زبان سے کیا الفاظ نکلے، فحمد اللہ، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، وقال خیرن، خیر کے الفاظ کہے۔ اور جب میں نے دیکھا کہ ابھی موڑ بنا ہوا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے، یقیناً قبول ہوتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں کرتے ہیں قبول ہوتی ہیں۔ یہی دعائیں تھیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں آسمان سے فرشتے اتار دیے تھے، اور ایسے ایسے معجزے رونما ہوئے تھے۔ بڑی طویل باتیں ہیں، تو کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ایک فرمائش کر ڈالی، کہا یا رسول اللہ ادعو یا رسول اللہ ان یحبنی انا و امی الى عباده المؤمنین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور میری ماں کو مومنوں کے دلوں میں، نگاہوں میں محبوب بنا دے، محبوب بنا دے، وَيُحَبِّبُهُمْ إِلَيْنَا، اور ان کو ہماری نظر میں، ہم کو ان کی نظر میں محبوب بنا دے۔ پہلی دعا ہدایت کے لیے، اور یہ دعا ثبات قدمی اور محبوب، لوگوں کی نظروں میں محبوب ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، کہا اللہم حبب عبیدک ھذا یعنی ابا ہریرہ وامہ الی عبادک المؤمنین، یا اللہ ابو ہریرہ اور اس کی ماں کو لوگوں کی نگاہوں میں محبوب بنا دے، اور لوگوں کو ان کی نگاہوں میں محبوب بنا دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فما خلق مؤمن یسمع بی ولا یرانی الا احبنی، جو مسلمان بے پیدا ہوا جس نے میرے بارے میں سنا، مجھے دیکھا، اس نے مجھے ضرور محبت کیا، مجھ سے ضرور محبت کیا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ایک بہت بڑی شکل یہ ہے کہ جیسے آج کل کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ اگر کفر پر ہیں، کسی کے ماں باپ مشرک ہیں، اولاد یہ کوشش کرتی ہے کہ ماں باپ راہ راست، اس سے حسن سلوک نہیں ہے۔ اگر والدین معصیتوں میں ہیں، العیاذ باللہ کفر میں ہیں، العیاذ باللہ شرک میں ہیں، اولاد اگر روتی ہے، تڑپتی ہے، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تڑپ کو ہم نے دیکھا، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔
اللہ نے ابو ہریرہ کو سبب بنایا ان کی ماں کی اسلام قبول کرنے میں۔ لیکن دو چیزیں اس کو غور سے سن لیں، یہاں دو چیزیں بیان کی۔ پہلی چیز، اسی کو اپنانا ہوگا دنیا میں کہیں بھی۔ اگر ماں باپ توحید پرست نہیں ہیں، اولاد توحید پرست ہے، تو اولاد یہی طریقہ اختیار کرے۔ پہلا طریقہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ماں کے سامنے اسلام پیش کرتے تھے، اسلام سمجھاتے تھے۔ اسلام سمجھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسلام کی اس کی اسلامی جو اعمال ہیں، جو احکام ہیں، جو عقائد ہیں، اپنی ماں کے سامنے اچھے اسلوب کے ساتھ پیش کرتے تھے، اچھے انداز کے ساتھ پیش کرتے تھے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز، الدعاء لها بالہدایہ، آپ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں۔ اپنے بوڑھے ماں باپ جو توحید پرست نہیں ہیں یا مشرک ہیں والعیاذ باللہ، یا توحید کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، آپ ان کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت دے دے۔ اور جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے سنا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور بشارت سناتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ماں کو ہدایت دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لیے کہا فما خلق مؤمن یسمع بی، یعنی کوئی بھی مومن جو پیدا ہوا میرے بارے میں سنا اور اس نے مجھے نہیں دیکھا ہو، یہاں تک کہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگا۔ اس سلسلے میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ماں کے تعلق سے جو حدیث ہے، دلائل النبوہ میں شمار ہوتی ہے۔ آج آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے کونے کونے میں کتنی مسجدیں ہیں، کتنے مدرسے ہیں، کتنے اسلامک سینٹرز ہیں، اور میری طرح کتنے بولنے والے ہیں جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سناتے ہیں، کتنے آپ کی طرح سننے والے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پڑھتے ہیں۔ یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا اثر ہے کہ ہمیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے۔ ان سے کتنی حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں، ہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ان کا نام سن کر ان کے لیے دعائیں دیتے ہیں۔ تو ماں باپ کے ساتھ، ان کی ماں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کا یہ بدلہ ہے۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، کچھ باتیں ہمارے ساتھ اور بھی ہیں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے تعلق سے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اپنے ماں کے ساتھ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے۔ انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ 9:45 پر ہم اس مجلس میں آتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اللہ نے جو علم ہمیں دیا ہے اسے آپ کے سامنے پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اپنے دوست احباب کو اس کی اطلاع دیں، ان کو بھی اس خیر میں شامل کریں۔ اللہ تعالیٰ جتنے ہمارے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کے صحت کو اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت کی دولت انہیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ یا اللہ، ہم تمام کے مرحومین کی بخشش فرما، ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، جنت الفردوس میں انہیں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ، جتنے مسلمان بیمار ہیں انہیں شفائے کلیہ عطا فرما، شفائے عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ، تیرے رحمت کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یا اللہ، تمام مسلمانوں کو بے نیاز کر دے۔ یا اللہ، دنیا کی پریشانیوں سے انہیں نجات دے دے۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔